اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول وإنا لنراك فینا ضعیفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز صدق اللہ مولانا العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ 12ویں پارے کی ترجمانی چل رہی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے۔ تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب نے کہا بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برآں ہوں۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے وہ دودھ ہے یہ جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ بھی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا ہے کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت، اور جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں۔ اللہ ہے کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔
رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو جنت میں جائیں گے اور وہ ہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، اللہ ہے کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہا جن کے لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً ان سب کی حرکتوں سے باخبر ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک رہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہیں مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناک تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی روز اسی آزادی انتخاب و اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبروں کی قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ یوسف مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا۔ الف لام رے، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے
बेहतरीन पैराए में वो वाक़यात और हक़ाइक़ तुमसे बयान करते हैं, वरना इससे पहले तो इन चीज़ों से तुम बिल्कुल ही बेखबर थे। ये उस वक्त का जिक्र है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। जवाब में उसके बाप ने कहा, बेटा, अपना ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना, वरना वो तेरे दर पे आज़ार हो जाएंगे। हकीकत यह है कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है और ऐसा ही होगा जैसा तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा और तेरे ऊपर आले याकूब पर अपनी नेमत उसी तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है। हकीकत यह है कि यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। यह किस्सा यूं शुरू होता है कि उसके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ और उसका भाई दोनों हमारे वालिद को हम सबसे ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। चलो यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे कहीं फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन रहना। इस पर उनमें से एक बोला, यूसुफ को कत्ल ना करो, अगर कुछ करना ही है तो उसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई आता जाता काफिला उसे निकाल ले जाएगा। इस करारदाद पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा, अब्बा जान, क्या बात है, क्या आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा नहीं करते? हालांकि हम इसके सच्चे खैर ख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ चर चुग लेगा और खेल कूद से भी दिल बहलाएगा। हम इसकी हिफाजत को मौजूद हैं। बाप ने कहा, तुम्हारा इसे ले जाना मुझे शाख गुजरता है और मुझे अंदेशा है कि कहीं उसे भेड़िया न फाड़ खाए, जबकि तुम इससे गाफिल हो। उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारे होते उसे भेड़िए ने खा लिया जबकि हम एक जत्था हैं, तब तो हम बड़े ही निकम्मे होंगे। इस तरह इसरार करके जब उसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि उसे एक अंधे कुएं में छोड़ दे, तो हमने यूसुफ को वही की, एक वक्त आएगा जब तू उन लोगों को उनकी हरकत जताएगा। ये अपने फेल के नताइज से बेखबर हैं। शाम को रोते पीटते अपने बाप के पास आए और कहा, अब्बा जान, हम दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था, इतने में भेड़िया आकर उसे खा लिया। आप हमारी बात का यकीन न करेंगे, चाहे हम सच्चे ही हों और वो यूसुफ के खमीज पर झूठ मूठ का खून लगाकर ले आए थे। ये सुनकर उनके बाप ने कहा, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान बना दिया। अच्छा, सब्र करूंगा और बखूबी सब्र करूंगा। जो बात तुम बना रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। उधर एक काफिला आया और उसने अपने सुखे को पानी लाने के लिए भेजा। सुखे ने जो कुएं में डोल डाला तो यूसुफ को देखकर पुकार उठा, मुबारक हो, यहाँ तो एक लड़का है। उन लोगों ने उसको माल तिजारत समझकर छुपा लिया, हालांकि जो कुछ वो कर रहे थे खुदा उससे बाखबर था। आखिरकार उन्होंने थोड़ी सी कीमत पर चंद दिरहमों के अवज उसे बेच डाला और वो उसकी कीमत के मामले में कुछ ज्यादा के उम्मीदवार न थे। मिस्र के जिस शख्स ने उसे खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसको अच्छी तरह रखना, बईद नहीं कि हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम उसे बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ के लिए उस सरजमीन में कदम जमाने की सूरत निकाली और उसे मामिला फहमी की तालीम देने का इंतजाम किया। अल्लाह अपना काम करके रहता है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और जब अपनी पूरी जवानी को पहुंचा तो हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म अता किया। इस तरह हम नेक लोगों को जजा देते हैं। जिस औरत के घर में वो था
वो उस पर डोरे डालने लगी और एक रोज दरवाजे बंद करके बोली, आजा। यूसुफ ने कहा, खुदा की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छी मंजिलत बख्शी और मैं ये काम करूं? ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पाया करते। वो उसकी तरफ बढ़ी और यूसुफ भी उसकी तरफ बढ़ता। अगर अपने रब की बुरहान न देख लेता। ऐसा हुआ ताकि हम उससे बदी और बेहयाई को दूर कर दें। दर हकीकत वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। आखिरकार यूसुफ और वो आगे पीछे दरवाजे की तरफ भागे और उसने पीछे से यूसुफ का खमीस खींचकर फाड़ दिया। दरवाजे पर दोनों ने उसके शौहर को मौजूद पाया। उसे देख के ही औरत कहने लगी, क्या सजा है इस शख्स को जो तेरे घर वाले पर नीयत खराब करे? इसके सिवा और क्या सजा हो सकती है कि वो कैद किया जाए या उसे सख्त अजाब दिया जाए? यूसुफ ने कहा, यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। उस औरत के अपने कुंबे वालों में से एक शख्स ने खरीने की शहादत पेश की कि अगर यूसुफ का खमीज आगे से फटा हो तो औरत सच्ची है और ये झूठा, और अगर उसका खमीज पीछे से फटा हो तो औरत झूठी है और यह सच्चा। जब शौहर ने देखा कि यूसुफ का खमीज पीछे से फटा है तो उसने कहा, ये तुम औरतों की चालाकियां हैं, वाकई बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। यूसुफ इस मामले से दरगुजर कर और ऐ औरत, तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही असल में खताकार थी। शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है, मोहब्बत ने उसको बेकाबू कर रखा है। हमारे नजदीक तो वो सरी गलती कर रही है। उसने जो उनकी मक्काराना बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकियादार मजलिस आरास्ता की और जियाफत में एक एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ऐन उस वक्त जब वो फल काट काट कर खा रही थी, उसने यूसुफ को इशारा किया कि उनके सामने निकला। जब उन औरतों की निगाह उस पर पड़ी, वो दंग रह गई और अपने हाथ काट बैठी और बेसाख्ता पुकार उठी, आशा लिल्लाह, ये शख्स इंसान नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। बेशक मैंने उसे रुझाने की कोशिश की थी, मगर ये बच निकला। अगर ये मेरा कहना न मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलील व ख्वार होगा। यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है बनिस्बत इसकी कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने उनकी चालों को मुझसे दफा न किया तो मैं उनके दाम में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल हो रहूंगा। उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उन औरतों की चालें उससे दफा कर दी। बेशक वही है जो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। फिर उन लोगों को यह सोची कि एक मुद्दत के लिए उसे कैद कर दे, हालांकि वो इसकी पाक दामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे अतवार की सरी निशानियां देख चुके थे। कैद खाने में दो गुलाम और भी उसके साथ दाखिल हुए। एक रोज उनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियां रखी हैं और परिंदे उनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। यूसुफ ने कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है, उसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये उन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे अता किए हैं। वाकया यह है कि मैं उन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, अपने बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का तरीका इख्तियार किया है। हमारा एक काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। दर हकीकत ये अल्लाह का फजल है हम पर और तमाम इंसानों पर कि उसने अपने सिवा किसी का बंदा हम ही नहीं बनाया, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ जिंदान के साथियों, तुम खुद ही सोचो
کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک خدا یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، نہیں کی۔ فرمان روئی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیک سیدھا طریق زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اے زندان کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی اور اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے۔ اس نے جا کر کہا، یوسف، اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اے رب، اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا۔ یوسف، اب یہاں سے 13ویں پارے کی ترجمانی شروع ہو رہی ہے۔ یوسف نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور ایک جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، اللہ ہے کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم۔ بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔
यूसुफ ने कहा, मुल्क के खजाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। इस तरह हमने उस सरजमीन में यूसुफ के लिए इख्तिदार की राह हमवार की। वो मुख्तार था कि इसमें जहां चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता और आखिरत का अजर उनके लिए, उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। यूसुफ के भाई मिस्र आए और उसके यहाँ हाजिर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया, मगर वो इससे नाशना थे। फिर जब उसने उनका सारा माल तैयार करवा दिया तो चलते वक्त उससे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूँ। अगर तुम उसे न लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी न फटकना। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब उसे भेजने पर राजी हो जाएं और हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को इशारा किया कि इन लोगों ने गल्ले के एवज जो माल दिया है वो चुपके से उनके सामान ही में रख दो। ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे या इसी फैयाजी पर एहसानमंद होंगे। और अजब नहीं कि फिर पलटे। जब अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएं और उसकी हिफाजत की हम जिम्मेदार। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं उसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा कि इससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं। अल्लाह एक बेहतर मुहाफिज है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। ये देखकर वो पुकार उठे, अब्बा जान, और हमें क्या चाहिए? देखिए, हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस अब हम जाएंगे और अपने अहल व अयाल के लिए रसद लेकर आएंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक बार शुक्र और ज्यादा ले भी आएंगे। इतने गल्ला का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। उनके बाप ने कहा, मैं इसको हरगिज तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझको पैमाना न दो कि उसे मेरे पास जरूर वापस लेकर आओगे। इल्ला है कि तुम घेर ही ले जाओ। जब उन्होंने उसको अपने अपने पैमाने दे दिए तो उसने कहा, देखो, हमारे इस कौल पर अल्लाह निगहबान है। फिर उसने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र के दारुस सल्तनत में एक दरवाजे से दाखिल न होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से जाना, मगर मैं अल्लाह की मशीयत से तुमको नहीं बचा सकता। हुक्म इसके सिवा किसी का भी नहीं चलता। उसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर करे। और वाकया भी यही हुआ कि जब वो अपने बाप की हिदायत के मुताबिक शहर में मुतफर्रिक दरवाजों से दाखिल हुए तो उसकी एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ भी काम न आ सकी। हाँ, बस याकूब के दिल में जो एक खटक थी उसे दूर करने के लिए उसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम से साहिब इल्म था, मगर अक्सर लोग मामले की हकीकत को जानते नहीं हैं। ये लोग यूसुफ के हुजूर पहुंचे तो उसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और उसे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूं जो खोया गया था। अब तो इन बातों का गम न कर जो ये लोग करते रहे हैं। जब यूसुफ उन भाइयों का सामान लदवाने लगा तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ऐ काफिले वालों, तुम लोग चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज खोई गई? सरकारी मुलाजिमों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। और उनके जमींदार ने कहा, जो शख्स लाकर देगा उसके लिए एक बार शुक्र इनाम है, उसका मैं जिम्मा लेता हूं। उन भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए हैं और हम चोरियां करने वाले लोग नहीं हैं।
انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا ایک کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑاتا، اللہ ہے کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے ان کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو لوگ تم، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بہت برا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے؟ اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی۔ بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے ہاں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی
اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میری خمیز لے کر جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی خمیز یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور ایکائے اس کی بینائی اونٹ کر آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والد کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن و چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے لا ملایا۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا، واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار صالحین کے ساتھ ملا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔